حضرت سیدنا عبداللہ تجارت کی غرض سے شام گئے تھے. واپسی پلٹتے ہوئے آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور مدینہ منورہ کے اندر ہی آپ کا انتقال ہوا اور وہیں حضور کے والد کی تدفین ہوئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضور کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اپنے سسر سے اذن مانگتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی قبر پہ حاضری نہیں دی، اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں مدینہ منورہ اپنے شوہر کی قبر پہ حاضری دے آؤں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ام ایمن اور حضرت آمنہ مدینہ منورہ پہنچے. 1 مہینہ حضور وہاں رہے. وادی عقیق میں حضور نے تیرنا سیکھا. جب واپس پلٹے تو ابوا کی وادی میں حضرت آمنہ کو بخار ہوا. اس وقت نہ قریب کوئی آبادی ہے، نہ مکہ ہے، نہ مدینہ. حضور کو قریب کیا اور حضرت آمنہ نے بمشکل چند جملے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہونا ہے اور ہر باقی نے فنا ہونا ہے. میں بھی جا رہی ہوں و ذکری باق، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا. ولتو کا توہرا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاک بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن کے ایسے عظیم بیٹے ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں مٹا کرتا. حضرت آمنہ نے حضور کے سر پہ شفقت برا ہاتھ رکھا، سینے کے ساتھ چمٹایا اور چند جملے کہے اور حضرت آمنہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور حضور بار بار کہتے ہیں کہ امی آگے بولتی کیوں نہیں، لیکن چمن خاموش ہو گیا بولتا ہوا. حضرت آمنہ وہاں ابوا کی وادی میں دفن ہوئیں، لیکن قیامت تک آنے والی ماؤں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تم نے سوسائٹی کو نیک بیٹا دیا ہے یا نیک بیٹی دی ہے تو پھر حوصلہ رکھو، تم مر کے بھی زندہ رہو گی. تم قبر میں چلی جاؤ گی، تمہارا نام باقی رہے گا، تمہارا کردار باقی رہے گا. تو کہا میں جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر اس لیے باقی رہے گا چونکہ میں نے طہارت کو جنم دیا ہے، تیرے جیسا ستھرا بیٹا جنم دیا. اللہ اکبر. تو قیامت تک آنے والی خواتین کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم جنم تو درجنوں بیٹے بیٹیاں دیتی ہو لیکن ان میں ایک بھی ایسا نہیں کہ جو زمانے کے لیے ابر رحمت ہو، جو زمانے کے لیے روشنی ہو، تو پھر وہ سارے مل کر تمہارے نام کو باقی نہیں رکھ سکتے. لیکن ان میں اگر ایک بھی ایسا ہے جس کی تم نے تربیت اچھی کر دی، جس کا کردار ستھرا ہوا، تو وہ تمہیں مرنے نہیں دے گا. تمہارا نام بھی باقی رہے گا، تمہارا کردار بھی باقی رہے گا.